السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ ہم نے شی ہلک کے پہلے ایپیسوڈ کے لاسٹ سین میں دیکھا تھا کہ جینی شی ہلک میں بدل گئی تھی اور اس نے ایک ہی پنچ سے ویلن کو ڈیر کر دیا تھا۔ اب جینی پہلی بار عوام کے سامنے شی ہلک میں بدلی تھی تو یہ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز بن گئی تھی کہ جب عدالت میں ٹائٹینا نے حملہ کیا تب سیدھی سادھی دکھنے والی لڑکی ہلک میں بدل گئی اور لوگوں کو بچا لیا۔ لوگ اب اسے شی ہلک کہنے لگے تھے، شی ہلک کے نعرے لگائے جا رہے تھے، لیکن جینی ان نعروں سے خوش نہیں تھی۔ لیکن اس کی دوست نکی اسے کام ڈاؤن رہنے اور چل کرنے کا کہتی ہے۔ جینی کافی سرپرائز تھی، لیکن نکی کے سمجھانے پر جینی شی ہلک کا روپ دھار کر بار میں چلی آتی ہے، جہاں لوگ اس کا پرزور استقبال کرتے ہیں۔ نکی اور جینی شراب پینے لگتے ہیں۔ شی ہلک کو لگتا ہے کہ یہ نام ہلک کی پرچھائی ہے جو کہ اسے پسند نہیں۔ اتنے میں وہاں ڈینی آ جاتا ہے۔ ڈینس جینی سے جلتا ہے اور اسے تانا مارتا ہے کہ وہ ہلک کی بہن ہے۔ جینس اس کی جیلسی محسوس کرتی ہے اور پھر اسے ڈانٹ کر دور بھگا دیتی ہے۔ نکی کو شی ہلک کی وجہ سے فری ڈرنک ملنے کے باعث جینی بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اتنی تعلیم سپر ہیرو بننے کے لیے حاصل نہیں کی۔ سپر ہیرو بننا بلینئر، جینیس اور یتیم بچوں کا کام ہے جو بغیر کسی فائدے کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسے ان سب کا حصہ نہیں بننا۔ تبھی وہاں جینی کے آفیسر آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے اسے انسانی روپ اختیار کرنے کا کہتے ہیں۔ انسان بنتے ہی وہ لڑکھڑا جاتی ہے کیونکہ اس نے زیادہ شراب صرف شی ہلک ہونے کی وجہ سے پی تھی، مگر اب اسے جینی بن کر رہنا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے کافی مشکل کنڈیشن تھی۔ آفیسر جان بچانے پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر ایک گھٹیا سی وجہ بتا کر اسے نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ جینی کئی کمپنیوں میں جاب کے لیے اپلائی کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اسے موقع فراہم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جینی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہلک فون کر کے اس کا حال احوال پوچھتا ہے، لیکن جینی اپنی جاب جانے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بیسٹ فرینڈ نکی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے، بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جنہیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں بہت جلد نئی جاب مل جائے گی۔ تبھی جینی کو فیملی کی طرف سے ڈنر کی دعوت ملتی ہے، جہاں اسے اپنے پیرنٹس، انکل، آنٹی اور اپنے کزن سے ملنا تھا، کزن جس کا نام جیک ہے۔ جینی کے والد سبھی کو جینی سے اوٹ پٹانگ سوال پوچھنے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کزن جیک پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ اس کی نوکری کیسے گئی، جس پر سبھی اسے غصے سے دیکھتے ہیں۔ ان صاحب کا ابھی کسی سٹور میں پروموشن ہوا تھا اور مینیجر بننے کی خوشی میں ان کی زبان پھسل گئی۔ جینی کے فادر کے منع کرنے کے باوجود جیک نے یہ سوال پوچھا تھا، اس لیے انہیں اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر سبھی لوگ ایک ایک کر کے سپر ہیروز کی بات کرنے لگتے ہیں۔ جین کی ماں نے تو اس کا نمبر بانٹنا شروع کر دیا تھا تاکہ مصیبت کے وقت کوئی بھی اسے بلا سکے، اور اس کے بعد اس کے انکل اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاکائی تیر چلانے کے بعد کیا ان تیروں کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے۔ جینی ان کی باتیں سن کر پک گئی تھی۔ پھر اس کے فادر اسے لے کر کچن میں آ جاتے ہیں، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت مایوس ہے کیونکہ شی ہلک بننے کی وجہ سے اس کا کیریئر تباہ ہو چکا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اس پر اس کے فادر کہتے ہیں کہ اسے نے ہلک کی طرح تباہی نہیں مچائی بلکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہے، اسے خود پر ناز ہونا چاہیے۔ اپنے باپ سے بات کر کے جینی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی نیت کر لیتی ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار میں پائی جاتی ہے جہاں آفیسر حالوے سے ملنے آتے ہیں اور ایک وکیل کی جاب کی پیشکش کرتے ہیں۔ جینی اپنی مرضی کا اسسٹنٹ رکھنا چاہتی ہے، جس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کمپنی کا ایک امپلائی شی ہلک کے لیے ویلکم گفٹس لے کر آتا ہے۔ وہ سبھی سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر حالوے اسے بتاتا ہے کہ اس کا سب سے پہلا کیس ایبومینیشن کو رہا کروانا ہے۔
اگر یہ کام نہیں ہوتا تو اسے اس حجاب سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ایبومینیشن کا نام سن کر شی ہلک کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن مجبوری کا نام شکریہ کے اصول کے تحت وہ ایبومینیشن سے ملنے جیل جاتی ہے۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، اس لیے اسے اچھی طریقے سے اس کی چھان بین کرنا ہوگی۔ انسان بننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی اور وہ انسان بن کر سپاہیوں سے مذاق کرتے ہوئے ایبومینیشن کے پاس پہنچ جاتی ہے، جہاں اسے ایک ایڈوانس چیمبر میں رکھا گیا تھا۔ وہ جینی کے آتے ہی اسے ہیلو ہائے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے خود پر کنٹرول سیکھ لیا ہے، اور وہ پھر یہ بھی انکشاف کرتا ہے کہ اس نے اس وقت آرمی نے خود بنایا تھا جب ہلک تباہی مچا رہا تھا۔ پھر وہ جینی سے اپنے 7 دوستوں کا ذکر کرتا ہے جن سے اس کی ملاقات اسی جیل میں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آزادی کے بعد وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے۔ جینی اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ یہ بات کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہلک کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ یہ کیس لڑنا چاہتی ہے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ہلک کہیں سے منع نہ کر دے، اس لیے وہ جلدی میں کہنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، وہ اچھا ہو گیا ہے۔ ہلک اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ریلیکس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہ کیس لڑو، ضرور لڑو، اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر دونوں اس بات پر خوب ہنستے ہیں کہ جینی کو شی ہلک یا شی ہلک اٹرنی ایٹ لا کہا جائے۔ اس کے بعد ہلک کو اسپیس شپ میں بیٹھ کر کہیں دور جاتے دکھائی جاتا ہے۔ پھر جینی ہالوے کو کال کر کے کنفرم کرتی ہے کہ وہ یہ کیس لڑے گی، لیکن ساتھ ہی وہ بریکنگ نیوز بھی دیکھتی ہے جس میں ایبومینیشن وانگ سے لڑ رہا تھا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ یہ کیس کیسے کلیئر کرے گی۔ اس کے بعد ہمیں جینی کو اس کے گھر میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی فیملی کی مدد کر رہی تھی، گاڑی کو پنچر لگا رہی تھی اور بوتلوں میں پانی بھر کر لا رہی